میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں. میری یہ اب سے نہیں، میں 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اور میرا انٹریکشن کرکٹ کی وجہ سے شروع سے تھا اوورسیز پاکستانی سے، لیکن پھر شوکت خانم کی جب میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تو سب سے زیادہ مجھے رسپانس اوورسیز پاکستانیز کا ملا. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل باہر بیٹھا ہے. جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں سب سے بڑا پرابلم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کہ ہمارے پاس جو ڈالرز ملک کے اندر آ رہے ہیں وہ کم تھے اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جا رہے تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو بہت بڑا خسارہ تھا. ریکارڈ ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا، 20 ارب ڈالر، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس طرح کا ڈیفیسٹ نہیں ملا. جو بھی بینکرز سمجھتے ہیں اور جو ہمارے اکانومسٹ اور فائنانس منسٹر، سب کو پتہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کرنسی کے اوپر ہوتا ہے. اور جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو روپیہ جب گرا تقریباً 107 روپے ڈالر پہ، آج 160 روپے ڈالر پہ گیا، تو جو بھی چیزیں باہر سے امپورٹ ہوتی تھی، مینلی تیل، جب تیل مہنگا ہوا تو سب چیز مہنگی ہو گئی. ٹرانسپورٹ، بجلی، سب امپیکٹ ہوتی ہے جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کہ امپورٹس، جو کھانے پینے کی چیزیں، ایڈیبل آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ ایک تو مہنگا ہوا ڈالر کے مضبوط ہونے سے، روپے گرنے سے، لیکن پھر ویسے بھی یہ کووڈ کی وجہ سے اس کی قیمت اوپر چلے گئی. تو گھی مہنگا، پھر دالیں 70% امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی. تو جو سارا امپیکٹ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو اس کا عوام کے اوپر پڑا. ایک بڑا مشکل ٹائم سے گزرے ہیں، اور خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ شروع سے ایک چیز ریئلائز کی کہ جب تک ہمارے ریزروز بلڈ اپ نہیں ہوتے فورن کرنسی کے، تو ہمارا جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹ بھی صحیح معنی میں نہیں آتی. کیونکہ انویسٹمنٹ جو ملک کی گروتھ ریٹ بڑھاتی ہے، انویسٹمنٹ تو تب آتی ہے جب لوگ، خاص طور پہ جن کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوں یا جنہوں نے باہر سے پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرنا ہو، تو اگر وہ ڈالر سے کنورٹ کر کے روپے میں انویسٹ کریں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ اگر روپے نے گر ہی جانا ہے تو وہ ڈالر بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے جب کرنسی فلکچویشن ہوتی ہے. تو شارٹ ٹرم میں، کیونکہ لانگ ٹرم میں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. خاص طور پہ کامرس منسٹری کو داد دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ امپرومنٹ ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر، اور اس ٹائم کے اوپر ایکسپورٹس بڑھی ہیں جبکہ ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے برے حالات ہیں دنیا کی اکانومیز کے. اور ہماری جو ایکسپورٹس بڑھی ہیں یہ برِ صغیر میں جو ہمارے سے آگے تھے، بنگلہ دیش اور ان کی ہندوستان جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے، ان سے زیادہ تیز پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اور خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا ہے. آج جدھر ایک وقت پہ ٹیکسٹائل ملز بند کر کے اور ریل اسٹیٹ میں لوگ جا رہے تھے، آج نئی ٹیکسٹائل ملز لگ رہی ہیں. آج فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے لیے اسکلڈ ورکرز نہیں مل رہے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے جس کے اندر ایک کانشیسلی گورنمنٹ نے کوشش کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی، روپے کو سٹیبل رکھنے کی. اور روپے کو سٹیبل رکھنے میں یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا جو انیشیٹو لیا اسٹیٹ بینک نے، میں خاص طور پہ آج اس لیے آپ کو رضا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آتے ساتھ ہی پہلے دن سے شروع ہوا تھا کہ کسی طرح اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کرو، لیکن وہ ہم نئے آئے تھے، اتنی اور چیزیں تھیں، اور صحیح معنی میں ہم نے وہ مارکیٹ بھی نہیں کیا جب ہم نے شروع کیا. یہ